بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ ایسے ہی اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئی اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی بھی ہوئی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور اس کے دور کے تعلق دار لوگوں کی عورتیں اپنے شوہر کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں تمہیں خواب میں دیکھا۔ ایک فرشتہ تمہیں ریشمی کپڑے کے ٹکڑے میں لایا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ اس نے تمہارے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اگر یہ بات اللہ کی طرف سے ہے تو اسے پورا ضرور فرمائے گا۔ یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ تشریف لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو حضرت عائشہ کی صورت ایک ہرے ریشمی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تھے اور آ کر عرض کیا، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی رہیں گی۔ اس میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے آپ کا نکاح فرما دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں میں سے حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی آپ کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پورا فرما دیتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پایا تو آپ نے فرمایا کہ ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد بن حنبل نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کے دولت سے مالا مال تھیں اور آپ نے رسول اللہ سے بھی بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی عالمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے بعد تمام بیویوں میں سب سے زیادہ خوش قسمت تھیں جنہیں اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ تقریباً 8 سال اور 5 مہینے رہی، لیکن ان تمام سالوں میں آپ کے یہاں کوئی بھی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی پیدائش حضرت ماریہ تبتیہ کے وطن سے ہوئی تو حضور کی بیویاں رشک کرنے لگی اور ان پر یہ بات گراں گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے کیونکہ آپ کی باقی بیویوں پر وہ گراں گزر رہی تھی اور وہ ان پر رزق کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ کو رزق تھا کیونکہ آپ بے اولاد تھیں اور آپ کو اولاد کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ ان کو لے کر میرے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا جو صرف دائیں اور اونٹنی کے دودھ کو پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے تو وہ موٹا اور گورا ہی ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں محمد بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے کچھ بھیڑ بکریاں
حضرت ابراہیم کے واسطے مخصوص تھی اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ دونوں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن حضرت عبداللہ ان کے اولاد نہیں تھے بلکہ بھانجے تھے جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل بھی ہوا لیکن کچھ عرصے کے بعد ضائع ہو گیا۔ شرح بخاری امام احمد بن محمد کستلانی نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ام عبداللہ آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عرب میں کنیت شریفوں کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے آپ کی کوئی کنیت بھی نہیں تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا، اور خواتین نے تو اپنی پہلی اولادوں سے اپنی کنیت رکھ لی اور میں کس نام سے اپنی کنیت رکھوں، میری تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی کنیت اپنے بھانجے عبداللہ کے نام رکھ لو جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔